بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان رمضان جٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، بیل آئیکن کو پش کر دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوگا اور آپ کی معلومات میں کوئی نہ کوئی اضافے کا سبب بنے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے ام حریم۔ یہ ام حریم کون ہے یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس ام حریم کے پیچھے کون ہے، اس ام حریم کا مقصد کیا ہے، یہ سارا کچھ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت اس دنیا میں وہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جس کے پاس بندے زیادہ ہوتے تھے، جس کی سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، وہ جنگ جیت جاتا تھا۔ پھر دور بدلا، پھر جس کے پاس ہتھیار بنے، جس کے پاس تلواریں آگئی، نیزے آگئے، وہ جنگ جیت جاتا تھا۔ پھر ایک دور بدلا کہ جس کے پاس جدید ہتھیار آگئے، گنیں آگئی، مشین گنیں آگئی، پسٹل آگئے، وہ جنگ جیت جاتا تھا۔ پھر دور بدلا، پھر جس کے پاس بڑی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹمی پاور جو بن گئے، جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی آگئی، وہ پاور پہ رول کرنے لگے، دنیا پہ رول کرنے لگے۔ پھر دور بدلا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ اس میں بیانیے کی جنگ ہے، اس میں سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اس میں جس کے پاس جتنی زیادہ سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی ہے، جتنا زیادہ اس کے اوپر گرپ ہے، اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اپنا زیادہ مؤثر بیانیہ بنا سکتا ہے، وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اور اس کو 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اسی 5th جنریشن وار کے ذریعے مڈل ایسٹ میں حکومتیں تبدیل کی گئیں، ملکوں کو سول وار میں دھکیل دیا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب ملک کی فوج اور ملک کے عوام آمنے سامنے آ جائے تو پھر سول وار ہوتی ہے، اور سول وار جس کو خانہ جنگی کہا جاتا ہے، اس کے بعد ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسے وقت میں کہ جب پورا پاکستان سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے، لوگوں کے گاؤں بہہ گئے ہیں، جانوروں کے جانور، خاندانوں کے خاندان، بچوں کے بچے بہہ گئے ہیں، ایسی صورتحال میں جب پاک فوج وہاں پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے، پاکستانیوں کی مدد کر رہی ہے، تو پاکستان فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، جو ہوگا نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کر جائیں گے، کیونکہ پاک فوج نہ کسی تنخواہ کے لیے لڑتی ہے، نہ کسی اور چیز کے لیے لڑتی ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی محبت سے، جذبے کے لیے لڑتی ہے۔ ان کے وطن کا جذبہ ان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو جب وہ ایسے پاکستان کو اس جو یہ آفت آئی ہوئی ہے، اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں یہ ام حریم ٹرینڈ بنایا گیا ہے۔ اب یہ ام حریم ٹرینڈ بنا کہاں سے ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہونے چاہیے، نظریاتی اختلاف اپنے جگہ ہونے چاہیے، جمہوریت میں ہوتے ہیں، آپ رکھیں بھی، باپ کو بیٹے سے ہو جاتا ہے، ماں کو بیٹی سے ہو جاتا ہے، بھائی کو بھائی سے ہو جاتا ہے، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف میں آپ اس حد تک کراس کر جائیں کہ آپ کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں، اور خصوصی طور پہ جب آپ پاک فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں، تو معذرت کے ساتھ پاک فوج اس قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، پاک فوج پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ایک جو فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کے کچھ ٹکر میڈیا کے اوپر چلتے ہیں، جن کے سکرین شاٹ ایک ام حریم نام کا ایک پیج ہے جس کے اوپر وہ لگاتے ہیں، اور جس کو اب اکثر جو کئیوں نے اس نام سے اپنے فیس بک پیج بنائے ہوتے ہیں، کسی کے نام سے بنائے ہوتے ہیں، کسی ایک بندے نے 5 بنائے ہوتے ہیں، جیسے میں کوئی عام آدمی ہوں، میرے 3-4 پیج چل رہے ہوں گے۔ تو ام حریم نام کا ایک پیج جس کے اوپر عمران خان کی فورن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل کے سکرین شاٹ لگائے ہوئے تھے۔ اب جب پوری دنیا ایک پاک فوج کے سامنے کھڑی ہے 5th جنریشن وار میں، تو ایسے میں جو پاکستان کا اور پاک فوج کا بیانیہ ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے DGISPR کے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جو محب الوطن لوگ ہیں، صرف پاکستان کی محبت میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیومن ایرر ہوتا ہے کہ DGISPR کے پیج سے یہ اس طرح کی جو فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ٹی وی کی جو سکرین شاٹ تھی، جو ام حریم نام کے پیج کے اوپر لگی ہوئی تھی، وہاں سے شیئر ہو جاتی ہے، اور یہ 1 یا 1.5 منٹ میں ہوتا ہے، اور یہ ہیومن ایرر ہو جاتا ہے۔ بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، بڑے چینلوں پر بڑے اداروں میں بلنڈر ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔
وہاں سے شیئر ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ نے سوشل میڈیا پہ بیانیہ بنانا ہوتا ہے تو آپ کی شیئرنگ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے لوگوں تک آپ کا وہ بیانیہ پہنچتا ہے, اور اتنے لوگوں تک وہ بیانیہ جب پہنچتا ہے تو آپ کا بیانیہ اتنا ہی مضبوط گنا جاتا ہے, کیونکہ وائرل کی ایک جنگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی سیکنڈ ضائع نہ جانے دے پاکستان کی محبت میں, پاکستان کی پاک فوج کے لیے, اور پاکستان کے یعنی کہ محبت میں جو بھی پیغامات دنیا تک پہنچ سکے وہ پہنچے, دشمن کو بیانیہ کو جتنا انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کیا جائے. تو ایسے میں غلطی کا چانس بڑھ جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن 1 یا 1.5 منٹ کے بعد یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی. اب غلط ہوا کہ یار یہ شیئرنگ غلط ہو گئی, یہ تو ہمارا نہیں ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں وہ ایک غلطی سے شیئرنگ ہوئی جو 1-1.5 منٹ کی, اس کے بعد اس کو DGSPR نے ڈیلیٹ کر دیا. اور DGSPR کا پیج وہاں پر DG جو ISPR ہے ہمارے پاک فوج کے, وہ تو نہیں چلا رہے ہوں گے, یا کوئی اور جنرل کرنل تو نہیں چلا رہا ہوگا, وہ آپ میرے جیسا لڑکا ہوگا جو سوشل میڈیا کو جانتا ہوگا, جو سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہوگا, جو وہاں پر بیٹھ کے کام کر رہا ہوگا, اس کی غلطی ہو سکتی ہے. آپ اس پوری غلطی کو پاک فوج کے اوپر ڈال دیں اور ایسے آپ گھٹیا اور ایسی گھٹیا باتیں کریں اور تزریل کریں, اور اپنے جو دشمن ہے اس کو موقع دیں کہ بھائی جان یہ ہیں ہم, یا سیاسی جنگ لڑے, نظریاتی جنگ لڑے, کون منع کرتا ہے. لیکن پاک فوج کسی بھی ملک کی ریڈ لائن ہوتی ہے, ریڈ لائن مت کراس کریں. ہمارے ملک کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش مت کریں, کیونکہ یہ پاکستان ہے. ہم نہ اس کو تیونس بننے دیں گے, نہ لیبیا بننے دیں گے, اور نہ شام بننے دیں گے جہاں پاک فوج اور عوام آمنے سامنے ہو جائے اور ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے. دشمن کا ایجنڈا یہی ہے, خدا را اس کو پہچانیے. اور جو لوگ جن کو معلوم نہیں ہے 5th جنریشن وار کیا ہے, اور وہ یعنی کہ غیر ارادتاً ان کی نیت بھی نہیں ہے, وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ٹرینڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا مت کریں. پاک فوج ہماری ہے اور ہم پاک فوج کے ہیں. پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. اب سیلاب آیا ہوا ہے, وہاں پر بھی پاک فوج مدد کر رہی ہے. ان کو ڈیمورلائز نہ کرے. جب بھی کسی پاک فوج کی جو طاقت ہے وہ اس کی قوم ہے, وہ اس کی عوام ہے, اور جب قوم اور عوام ایسی باتیں کرتی ہیں تو فوج کا مرال تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کے بعد آپ دنیا کی وہ عبرتناک ممالک کی مثالیں دیکھیں جہاں فوج اور عوام آمنے سامنے آ گئی تو ان ملکوں کے حالات کیا بنے. خدا را ہمارے ملک کے اندر کی جو غلطی ہے وہ ہم نے سدھارنی ہے. وہ غلطی ہوئی ہے, وہ کسی بچے سے ہوئی ہے غلطی, وہ کسی وہاں پہ DGSPR نے نہیں کی ہوگی ٹویٹ, جو ہمارے DGSPR انہوں نے نہیں کی ہوگی, یا کسی جنرل کرنل نے نہیں کی ہوگی, یا جنرل باجوہ صاحب نے نہیں کی ہوگی. یار وہاں پہ کوئی لڑکا بیٹھا ہے, اس سے غلطی ہوگی بھائی میرے, ہو سکتا ہے اس کے نظریات آپ سے مختلف, وہ غلطی ہوگی, اس کا پورا برنڈا پاک فوج کے اوپر ڈال دیں. یہ کہاں کی دانشمندی, لیکن ہم آپ کو کرنے بھی نہیں دیں گے, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. ہم پاک فوج ہمارے لیے ہے, ہم پاک فوج کے ہیں, اور ہم سب پاک فوج اور ہم اس پاکستان کے لیے ہیں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.